کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. کہتے ہیں کہ جو دلیر اور بہادر ہوتا ہے اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اور وہ دلیر اور بہادر خود اپنے دشمنوں کو موقع دیتا رہتا ہے کہ جب چاہو مجھے نشانہ بنا سکتے ہو، کیونکہ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے گھر کی چار دیواری میں چھپ کر نہیں بیٹھ. میں اپنی پارٹی کے ورکروں سے، سپورٹروں سے خطاب کرتا رہوں گا. الیکشن کی مہم ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، میں آتا رہوں گا. مجھ پر قاتلانہ حملے ہوتے رہیں، میں ڈرپوک نہیں، میں دلیر اور بہادر ہوں. یہ سب کچھ بے نظیر بھٹو میں تھا. دستاویزاتی ثبوت، سیکیورٹی کے ادارے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید پر 27 دسمبر 2007 سے پہلے 3 مرتبہ قاتلانہ حملوں کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن قسمت کی وجہ سے ان تینوں قاتلانہ حملوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکا. 1993 کے الیکشن کے دوران الیکشن مہم جاری تھی. ہر بڑی جماعت اور اس جماعت کے سیاستدان الیکشن مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے. ہر ایک سیاسی جماعت کے جلسے جلوس ہو رہے تھے. ان میں بے نظیر بھٹو بھی جلسے جلوس سے خطاب کرتی جا رہی تھی. لیکن بے نظیر بھٹو اور باقی سیاستدانوں میں فرق یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کا پلان تیار تھا. یہ قتل کا پلان 1993 میں اسامہ بن لادن اور ایمن الزواہری نے تیار کیا تھا، اور بے نظیر بھٹو شہید کو قتل کرنے کی ذمہ داری یوسف رمزی کو دی گئی تھی. یوسف رمزی انجینئر تھا اور بم تیار کرنا اور اسے ڈیٹونیٹ کرنے کا ماہر مانا جاتا تھا. یوسف رمزی نے بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کے پلان کو تیار کر لیا تھا، اور کسی وقت بھی جلسے اور جلوس کے دوران بے نظیر بھٹو کو شہید کرنا تھا. لیکن پلان کی تیاری کے آخری لمحے میں جس بم کو تیار کیا جا رہا تھا اس کا ایک حصہ اس کمرے میں پھٹ گیا تھا جس کمرے میں یوسف رمزی اور اس کے ساتھی اس بم کو اور اس کے ڈیٹونیٹر کو جوڑ رہے تھے. دھماکے کی وجہ سے یوسف رمزی اور اس کے ساتھی زخمی ہوئے. فوراً سے پہلے یوسف رمزی اور اس کے زخمی ساتھیوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا تھا. یوسف رمزی کے نیٹ ورک کی کمال ہوشیاری یہ تھی کہ اسپتال میں کسی نے بھی یوسف رمزی اور اس کے ساتھیوں کے زخمی ہونے کی وجہ نہیں پوچھی. اسامہ بن لادن اور ایمن الزواہری تو مایوس ہو گئے تھے، لیکن یوسف رمزی نے انہیں یقین دلایا کہ 1993 کی الیکشن مہم کے دوران ہی وہ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یوسف رمزی نے اپنے زخمی ہونے کی وجہ سے بے نظیر بھٹو شہید کی قتل کی ذمہ داری ایک عرب سنائپر شوٹر کو دی تھی. لیکن اس سنائپر شوٹر کو ایک اسپیشل گن وقت پر سپاٹ پر نہیں پہنچ سکی، اور بے نظیر بھٹو پر یہ دوسرا قاتلانہ حملہ بھی ایگزیکیوٹ نہ ہو سکا. یعنی کہ پلان تیار تھا، لیکن پلان میں خامی کی وجہ سے اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکا. بے نظیر بھٹو شہید نکلتی رہیں، جلسے جلوسوں سے خطاب کرتی رہیں، وہ رکی نہیں. بے نظیر بھٹو شہید کامیاب الیکشن مہم چلانے کے بعد 1993 کا الیکشن جیت گئی تھیں، اور پھر دوسری مرتبہ وہ ملک کی وزیر اعظم بن گئی تھیں. وزیر اعظم بننے کے کچھ عرصے بعد بے نظیر بھٹو شہید کو اپنے قتل کے ان 2 پلان کے بارے میں پتہ چلا. بے نظیر بھٹو شہید کے دور کے دوران یوسف رمزی 1995 میں اسلام آباد کے ہوٹل کے کمرے سے پکڑا گیا تھا، اور یوسف رمزی کی گرفتاری میں اس وقت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA رحمان ملک کا ہاتھ تھا. یوسف رمزی کو گرفتار کرنے کے بعد امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ یوسف رمزی 1993 میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے پہلے حملے کا مرکزی ملزم تھا، جس میں کچھ لوگوں کی ہلاکت ہوئی اور 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے. یوسف رمزی اس کے علاوہ اور بہت سے ہائی پروفائل دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھا، جس میں پوپ پال کو قتل کرنے کی سازش بھی شامل تھی، جس میں امریکی ہوائی جہازوں کو گرانا بھی شامل تھا، جس میں امریکی صدر بل کلنٹن کے قتل کے پلان بھی شامل تھا. یوسف رمزی کی گرفتاری کا بدلہ لینے کے لیے نومبر 2 1995 میں اسلام آباد میں مصر کے سفارت خانے کو بم سے اڑا دیا گیا تھا. 15 افراد مارے گئے تھے. اس دہشت گردی کی پلاننگ ابو عبیدہ المصری نے کی تھی،
اور ماسٹر مائنڈ ایمن الزواری تھے۔ جب مصر کے سفارت خانے کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا تو اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اور یہ حملہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں یوسف رمزی کے 2 دفعہ ناکام ہونے اور پھر یوسف رمزی کی اسلام آباد سے گرفتاری کے بدلے میں ہوا تھا۔ اس واقعے کے 12 سال بعد ابو عبیدہ المصری بے نظیر بھٹو کے قتل میں امزری تھا، جس کی وجہ سے 27 دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو پر تیسرے حملے کا پلان 26 دسمبر 2007 کو پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کے دوران کیا گیا تھا، جو 27 دسمبر 2007 سے صرف ایک ہی دن قبل کا جلسہ تھا۔ دستاویزات کے مطابق عبداللہ عرف سعید، بلال، اکرام اللہ اور نصر اللہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے پلان میں ملوث تھے، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے انہیں بے نظیر بھٹو کو ٹارگٹ کرنا ممکن نہ ہو سکا تھا۔ حسنین گل نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اسے نصر اللہ نے بتایا تھا کہ 26 دسمبر 2007 کو پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کا پلان ایگزیکیوٹ نہ ہو سکا تھا۔ اس کے بعد تمام ملزمان کو راولپنڈی کے لیاقت باغ اسی رات پہنچنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا، کیونکہ اگلے ہی روز 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو شہید نے ایک اور جلسے سے خطاب کرنا تھا، اور یہاں 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ عمومی طور پہ لوگوں کو بہت کم اس بات کا علم ہے کہ بے نظیر بھٹو پہ کتنے قاتلانہ حملوں کی پلاننگ ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو زیادہ تر صرف 27 دسمبر 2007 کے ہی بارے میں کچھ علم ہے، جس دن بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملے کی پلاننگ بہت ہی ہائی لیول کے اوپر اسامہ بن لادن بھی ہیں، ایمن الزواری بھی ہیں، ابو عبیدہ المصری بھی ہیں، یوسف رمزی بھی ہے، بیت اللہ مسعود بھی ہیں۔ تو یہ سارے لوگ پلان تیار کرتے تھے، اور نظر کس پہ تھی کہ بے نظیر بھٹو جلسے اور جلوسوں سے خطاب کرتی ہیں، اور جلسے اور جلوس ماشاءاللہ بے نظیر بھٹو کے بڑے بڑے جلسے اور جلوس ہوتے تھے۔ آج کے جلسے جلوسوں کو دیکھ کر جنہوں نے ان جلسے جلوسوں کو رپورٹ کیا ہوا ہے جرنلسٹ کے طور پر، ان کی نظر میں آج کے جلسے اور جلوس جلسیاں لگتی ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ بے نظیر بھٹو جلسوں سے خطاب کرتی ہے، اور جلسے بڑے ہوتے ہیں جہاں قتل کا پلان کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک جب پاپولر لیڈر اپنے لوگوں سے، اپنے ورکروں سے، اپنے سپورٹروں سے خطاب کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے، اتنا ولنریبل ہو جاتا ہے، اتنا ایکسپوز اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ قتل کا پلان تیار کرنے والوں کے لیے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس میں کامیاب ہونا ممکن نظر آتا ہے۔ لیکن وہ تینوں اس لیے ناکام ہو گئے تھے پلان کہ وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو سکے تھے۔ چوتھا پلان 27 دسمبر 2007 کو ہوا تھا۔ بدقسمتی سے، اس ملک کی بدقسمتی سے، وہ پلان کامیاب ہو گیا تھا اور بے نظیر بھٹو کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔